علی احمد ادریسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. ڈاکٹر علی احمد ادریسی. اگر کاظم کو ناظم بنایا ہے تو ناظم تو اپنا کام کچھ نہ کچھ کرے گا. جو بھی مقالہ پڑھیں گے نا تو ان کے لیے روز آیا ہے. ہاں میں ابھی یہ کر رہا ہوں, ہیڈ صاحب کا انتظار کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد ہیڈ صاحب آ گئے تو کون دے گا. میں اجازت چاہوں گا. داستان اردو ادب کا ایک لازوال سرمایہ ہے جس کی اہمیت اور وجود سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. در حقیقت یہ داستانیں ہی تھیں جنہوں نے اردو ادب کو وسعت بخشی, عوام و خواص میں مقبولیت عطا کی اور اردو زبان کو ممکنہ حد تک فروغ بخشا. ادب کے اس سرچشمے سے متعدد اصناف سخن کے دھارے چھوٹے جو آج بھی چمنستان ادب کی آبیاری کر رہے ہیں. داستان اپنے اندر زندگی کے بے شمار رنگ لیے ایک مخصوص ثقافت کی عکاسی کرتی ہے. یہ ایک ایسا تہذیبی منظرنامہ ہے جس سے اس عہد کی معاشرت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے, جو قصے کی مجموعی فضا تیار کرتی ہے. اور اردو داستان بحیثیت ایک باقاعدہ صنف ادب کے ایک خاص عہد میں پیدا ہوئی اور ایک مخصوص دور میں اس کا اختتام ہوا. لیکن داستان کے اثرات بہت دور تک ہمارے ادب کے پہلو بہ پہلو چلے. آج تک نہ صرف داستان کی اثر آفرینی قائم ہے بلکہ اس ادبی سرمایہ نے جدید اصناف سخن پر بھی اپنے نقوش مرتب کیے ہیں. بلا شبہ اردو ادب کے ارتقاء میں داستان کا نمایاں کردار ہے. بقول ڈاکٹر سہیل بخاری, داستانوں نے اردو ادب کو قسم قسم کے اسالیب بیان عطا کیے ہیں, مثلاً سلیس, دقیق, سادہ, رنگین, عربی فارسی آمیز, بھاشا آمیز, فطری, مصنوعی, فصیح و بلیغ, مختصر, طویل. داستان بحیثیت صنف سخن ادوار کی پابندی سے ماورا ہے. مطالعے میں آسانی کے لیے اس کے 3 ادوار متعین کیے گئے ہیں. ہر دور کی داستان اپنے اسلوب, موضوع اور کردار نگاری کے لحاظ سے دوسرے ادوار کے ساتھ گہرا ربط رکھتی ہے. ان داستانوں کا بنیادی موضوع محبت اور اخلاقی برتری کو عام کرنا ہے. تمام داستانیں شر کی قوت کو مغلوب اور حق کو غالب ظاہر کرتی ہیں. یہ داستانیں زندگی کے خاص و عام معاملات بیان کرتی ہیں. یہ کشاکش ہستی کی روداد ہیں. ان کے موضوعات زندگی کے اہم ترین حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور انسانی فطرت کے اسرار کو آشکار کرتے ہیں. تمام داستانوں کا مطالعہ تہذیب نفس اور شائستگی کی ترغیب دیتا ہے. شمالی ہندوستان میں قلم بند ہونے والی داستانوں میں عیسوی خاں کی قصہ مہر و فروز دلبر, عطا حسین کی نو طرز مرصع, مہر چند کھتری کی نو آئین ہندی اور شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص کو اولیت حاصل ہے. قصہ مہر و فروز دلبر کے کردار عام داستانوں جیسے ہیں. یہ قصہ تبازاد ہے. اصل قصے کے درمیان 6 ضمنی کہانیاں بھی بیان ہوئی ہیں. معاشرت نگاری, جذبات نگاری, منظر نگاری اور سراپا نگاری کے اعتبار سے بھی یہ داستان توجہ کے لائق ہے. محمد عطا خان تحسین کی داستان نو طرز مرصع کا اسی کے قصے 4 بیت سے ماخوذ ہے. قصہ مہر و فروز دلبر میں فارسی داستانوں کا رنگ ڈھنگ ہے. کردار بھی فارسی داستانوی کرداروں جیسے ہیں, لہذا اس کے کردار عشق, تلاش اور سفر کی حقیقی رودات پیش کرتے ہیں. نیز رومان پروری, اثبات ذات, دوسروں کی مدد, امن پسندی اور شائستگی کے حوالے سے اپنی پہچان خود کراتے ہیں. لہذا اس کے کرداروں میں وہ تمام عناصر پائے جاتے ہیں جو فارسی کی داستانوں کا طرح امتیاز ہیں. یعنی اس کے کرداروں میں بادشاہ زادے, وزیر,
वजीर ज़ादे, पीर, फ़कीर, देव, देवनिया, जिनका जिक्र उर्दू की कम दास्तानों में हुआ है। गर्ज ज़ौक़ फ़ितरत अनासिर की इस कदर बहुतात है कि क़िस्सा उन्हीं की मदद से मंजिल म मंजिल आगे बढ़ता है। तमाम दास्तानों के बाज़ अनासिर इसमें हैरत अंगेज़ तौर पर मफ़कूद हैं। मसलन पीर और फ़कीर का किरदार है, मगर जादूगर, साहिर और अय्यार का किरदार बिल्कुल नहीं मिलता। किस्से के बेशतर नाम अलामती हैं। मसलन फ़कीर आरजू बख्श है, जंगल का नाम फैज़िस्तान है, बाग का नाम मोहब्बत अफ़ज़ा या जाँ बख्श है, शहर का नाम इश्काबाद है, वगैरह। बादशाहों के नाम आदिल शाह, शाह आलम, नजम आलम, मुनव्वर शाह, करीम शाह हैं। शहजादे महर अफरोज और नूर आलम हैं। शहजादियों और परियों के नाम नौबहार बानो, गुलजार बानो, दिलबर, दिलरुबा, निशात बानो हैं। मलका जहां आरा, गुल चेहरा वगैरह हैं। इस तरह वजीर जहान दानिश है तो वजीर ज़ादा नेक अंदेश। इनके अलावा सैयदी, देव, देवनिया और परियां हैं। तमाम दास्तानों की तरह किस्सा महर अफरोज दिलबर के मरकजी किरदार न सिर्फ रोमानियत के नुमाइंदे हैं, बल्कि वो जद्दोजहद के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। इसमें माफाकुल फितरत वाक़यात, गैबी इमदाद और सहरकारी के अनासिर भी मौजूद हैं। इसमें किरदारों का बुनियादी मकसद तकमील ज़ात है। महर अफरोज का किरदार तलब और तलाश का नुमाइंदा है और हुसूल मंजिल के लिए आमादे बासफ़र रहता है। ये रोमान का भी तर्जुमान है। नीज़ इसका बुनियादी वस्फ उसकी रोमान पसंदी है, जो उसे मरकजियत का हक अदा करती है। जद्दोजहद और जुर्रतमंदी इस किरदार का तुर्रे इम्तियाज़ है। उर्दू दास्तान के निस्वानी मरकजी किरदार अपनी एक खूबी में इश्तराक के हामिल हैं। तमाम मरकजी निस्वानी किरदारों में हुस्न मुश्तरका वस्फ है। कभी उस हुस्न को ख्वाब में देखकर शहजादे सफ़र पर रवाना होते हैं, कभी उस हुस्न की तस्वीर देखकर होशो हवास गुम कर बैठते हैं और कभी उस हुस्न का तज़किरा सुनकर तलाश की राहों में चल निकलते हैं। इन हसीन और जमील दोशीज़ाओं में हुस्न बानो और दिलबर जैसी इंसान दोस्त परियां भी हैं, जो इंसानों से मोहब्बत के जज्बे की अलमबरदार हैं। इन परीज़ाद माशूकाओं की फितरत में शोखी, शरारत, तुंदखुई और जाँ सुपारी की खुसूसियात उन्हें ज़िंदगी की ख़ास चमक अता करती है। दास्तान के मर्दाना और नुस्वानी मरकजी किरदारों को जिन कैफियत का सामना करना पड़ता है, उनमें भटक जाना भी शामिल है। किस्सा महर अफरोज दिलबर में शहजादा भी खूबसूरत परिंदे के ताक़ुब में राह भटक जाता है और फिर बड़ी कोशिश के बाद अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होता है। दास्तानवी हीरो को तिलिस्मात, तब्दीली क़ल्ब, पथरा जाना और भटक जाने का ही सामना नहीं होता, बल्कि हीरो का हकीकी मफहूम पाने के लिए उसे किसी जादूगर, पीर, देव के अलावा किसी रकीब, रोसिया का सामना भी करना पड़ता है। ये इस किरदार के माफ कीजिएगा, ये महाजाराई उसके किरदार को रोशन करती है। दास्तान का हीरो मामूली इंसान नहीं होता, वो मुस्बत क़ुव्वतों का तर्जमान होता है। बर्रे सग़ीर में दास्तान निगारी की रवायत को अगरचे तरक्की उस दौर में मिली जो माशरती इन्हितात का दौर था, लेकिन उसके बावजूद दास्तान के मरकज़ी किरदार ज़िंदगी के तर्जुमान हैं। अपने मखसूस रवैयों के हवाले से ये किरदार आगे बढ़ने का दर्स देते हैं। तमाम मरकज़ी किरदारों को बेअमल और मुहम्मल करार नहीं दिया जा सकता। ये किरदार ज़िंदगी के सर्द व गर्म की रूदात बयान करते हैं और किस्सा महर अफरोज दिलबर के किरदार इससे मुस्तस्ना नहीं हैं। लिहाजा तमाम के तमाम किरदार
اساطیر لیجنڈز یا لیجنڈری اساطیری کہے جا سکتے ہیں. میں آخری پیرا اور پڑھ دیتا ہوں. جی. اس طرح سے مہر افروز دلبر کے مردانہ مرکزی کردار یا نسوانی مرکزی کردار دونوں کو بلا شبہ صرف خوبیوں کی کوٹ نہیں کہا جا سکتا. ان کرداروں میں خامیاں بھی موجود ہیں، مگر ان کرداروں کا طبقے بالا سے تعلق ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ خامیوں کی طرف قاری کی توجہ ہی مبذول نہ ہو. مہر افروز کے مرکزی کرداروں کو چاہے جدید ادب کے معیار پر پرکھا جائے یا ان کا تجزیہ داستان کے عہد میں رہ کر کیا جائے، دونوں صورتوں میں یہ کردار اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہیں. داستان بادشاہت کے دور سے تعلق رکھتی تھی. بادشاہت کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ عظیم صنف سخن بھی دم توڑ گئی. داستان نگاروں نے بدلتے ہوئے ادبی رجحانات قبول نہ کیے. ناول اور افسانے کی آمد نے اس ادبی صنف کو پس منظر میں دھکیل دیا، لیکن آج بھی مختلف اصناف ادب میں داستان کے مخصوص رنگ ابھرتے نظر آتے ہیں. اگر صرف کردار نگاری ہی کا تجزیہ کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ مہر افروز میں کئی ایسے کردار ہیں جو اپنی ذات میں اتنے منفرد ہیں کہ جدید ادب اپنی تمام تر وسعت اور فنی لوازمات کے استعمال کے باوجود ان کرداروں کا کوئی ثانی پیدا نہیں کر سکا. مہر افروز دلبر کے تمام نمایاں مردانہ مرکزی کردار و نسوانی مرکزی کردار ماضی کے محل سراؤں میں ایک اثاثہ بن کر براجمان ہیں، جنہیں نئی نسلداری کی کیا صورتیں تھیں اور وہ کون سے کردار تھے جنہوں نے ایک زمانے تک عیش باغ، جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں اور رامپور کے درباروں میں سحر طاری کیے رکھا. وقت گزرنے کے ساتھ داستان ماضی کے دھندلکوں میں کھوئی ضرور ہے، مگر آج بھی اس عظیم ورثے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی ضرورت ہے اگر غزل اردو شاہوار ہے.